السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سبھی حضرات کا میرے یوٹیوب چینل ابو حذیفہ آفیشیل پر استقبال ہے۔ آج میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، نماز کے متعلق ویڈیو ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور دیکھ کر خود اندازہ لگائیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کیا فرمایا ہے۔ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق کیا ارشاد فرمائے ہیں اور نماز سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں اور کیوں 5 وقت کی نماز اس امت پر فرض کی گئی ہے اور 5 وقت کی نماز کے 5 کیا کیا فائدے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ کسی بزرگ کی ہے، ماشاءاللہ بڑی زبردست ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز سے کیا ہوتا ہے، یہ لوگ صرف نماز کرتے رہتے ہیں، نماز کے علاوہ انہیں کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک اگر نماز میں ہے تو ہم نماز کیوں نہ پڑھیں اور نماز کی دعوت کیوں نہ دیں، اور نماز کے جو فوائد ہیں اس فوائد کو کیوں نہ ہم حاصل کریں۔ کیوں ان لوگوں کے کہنے کے چکر میں کہ جو نمازی ہے وہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، میرے بھائیوں نماز کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آپ پر نماز فرض ہے، نماز کی پابندی آپ پر ضروری ہے۔ لہذا اس طرح کی باتیں، اس طرح کے نگیٹو پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیں، امت کو جوڑیں، امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں۔ مساجد کیوں بنائی جاتی ہیں؟ مساجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ تو لہٰذا یہ جو نگیٹو ہیں اپنی ذہنوں میں جو بیٹھائے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو نکالیں اور نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں بزرگ کیا فرماتے ہیں، تحترقون تحترقون، کہ تم سب آگ میں جل رہے ہو، گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو، گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو۔ اس بھٹی کو کون بجھائے گا؟ اس بھٹی میں جو ہم جل رہے ہیں اس بھٹی سے ہمیں کون نکالے گا؟ یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھ کر خود اندازہ لگائیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فکر تھی ہماری، ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی کتنی فکر تھی کہ انہوں نے ہر وقت میں، ہر لہجہ میں، ہر آن میں ہماری حفاظت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فکر کی ہے اور ہمیں بتلایا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور زندگی میں اگر نماز نہ ہو تو لہٰذا وہ زندگی بیکار ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم سے رب راضی رہتا ہے تو تمہیں سجدے کی توفیق دیتا ہے، اور اگر تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں سجدے کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت یہ نہیں ہے کہ تم پر کھانے بند کر دیے جائیں، تمہاری روزی تنگ کر دی جائے، تم سے دنیا کو تنگ کر دیا جائے، یہ علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی کا علامت یہی ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، مصلوں سے ہمیں دور کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ ہے ناراضگی کی علامت۔ میرے بھائیوں ہم کیوں اللہ کو ناراض کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ ہمیں 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور اس نماز کے جو فائدے ہیں آپ خود سنیں۔ اس فوائد کو اگر سن کر اگر آپ کے رونگٹے اگر کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا دل بنجر ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس بزرگ کی جو الفاظ ہیں ایک ایک الفاظ پر غور کریں۔ نماز کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں مزہ آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحترقون تحترقون، تم لوگ جل رہے ہوتے ہو۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ ہے جو اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی، یعنی تھوڑے الفاظ سے زیادہ مفہوم نکلتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی دہرا رہے ہیں تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہو، تم جل رہے ہو، یہ گویا گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو۔ حتی اذا صلیتم الفجر، یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو، غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتے ہیں، ثم تحترقون تحترقون، پھر تم نکلتے ہو تو پھر وہی دنیا ہے، وہی گناہ ہے، وہی آنکھیں، وہی سماعتیں، کہاں کہاں تم پھر رہے ہو اور گناہ ہو رہے ہیں۔
شکر ہے آگے ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے. حتی اذا صلیتم الظہر غسلتھا, تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو اس کو دھو ڈالتے. یہاں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا ذکر کیا. ثم تحترقون تحترقون, پھر تم گناہوں کی بٹی میں جل رہے ہوتے ہو. آگے نماز آ جاتی ہے غسلتھا, اس کو دھو ڈالتے. لیکن جب عشاء کی نماز کی بات کی نا تو آپ نے فرمایا کہ حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا, وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. اس کے بعد آپ نے ثم تحترقون نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا تو ثم تنامون, پھر تم سو جاتے ہو. پھر تم سو جاتے ہو, فرمایا پھر کچھ نہیں لکھا جاتا. یعنی پھر گویا وہ جو گناہ ہو رہے تھے وہ گناہ ختم ہو گئے. سوئے ہوئے کے آدمی کا تو کچھ نہیں لکھا جاتا, سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا جاتا, تمہارے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا حتی تستيقظوا, جب تک تم جاگ نہ جاؤ. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں سویا عشاء کے بعد تو وہ تو تحترقون تحترقون ہو جائے گا. تو یہاں سے ایک بات, ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم جو عشاء کی نماز پڑھ کے جاگتے رہتے ہیں اور 11-12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں, وہ ہم گناہوں کو سمیٹتے رہتے ہیں اور غسلتھا کیے بغیر سو جاتے ہیں. اتنا بڑا رسک لیتے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا نہ بھولنا. یہ جو وتر ہے یہ اصل میں رات کی نماز ہے, یہ عشاء کی نماز نہیں ہے, رات کی نماز ہے. تو جس شخص نے تو عشاء کے بعد فوراً سونا ہے وہ تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے کہ اس نے سونا ہے اس کے بعد. تو جس نے نہیں سونا, رات 11-12 بجے تک جاگنا ہے, تو وہ پھر وتر نہ پڑھے تاکہ وہ اپنے سونے سے پہلے وتر پڑھے. وہ جو جتنا کچھ تحترقون ہوا ہو اس کو غسلتھا کر دے اور پھر آدمی سو جائے.